الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ معزز اور محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے۔ آئیے معلوم کرتے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا اللہ، اے بندو تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان رکھو، یہ جان لو کہ تم کو اپنے رب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، تم کو اپنے رب اللہ رب العالمین کی طرف جمع ہو کر کے جانا ہے۔ انہیں آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ رب العالمین ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے یا ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ لوگوں تم سب اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ جان رکھو کہ تم کو ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور یہ جان رکھیے کہ جب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے بندوں سے حساب کرے گا، حساب لے گا، تو ایک ایک بندے کو بلا کر کے لے گا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی مجرم دروغہ کے ہاتھ سے پکڑ جاتا ہے، پولیس چوکی پر لے جایا جاتا ہے اس کو، تو اس کے گھر کے لوگ، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے پڑوسی بھی اس کے ساتھ میں جاتے ہیں تاکہ اس کی طرف سے کوئی صفائی بیان کر سکے، اس کی طرف سے کچھ مدد کر سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب ہم اور آپ سے حساب لے گا، ہمارے بارے میں پوچھے گا ہم سے، تو اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے بلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مریم کے اندر وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس اکیلے اکیلے ہو کر کے آئیں گے۔ انہیں اللہ رب العالمین ایک ایک لوگوں کو بلا کر کے ایک ایک لوگوں سے حساب لے گا، کسی کے ساتھ میں اس کا بھائی، اس کا بہن، اس کا پڑوسی کوئی نہیں ہوگا، اکیلے بلا کر کے حساب لے گا۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ حساب کس چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ اس کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن ابن آدم اپنے رب کے پاس سے ٹس سے مس نہیں ہو سکے گا، ہل نہیں سکے گا، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھنا لیا جائے۔ وہ سوالات کون سے ہوں گے؟ نمبر 1، پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اے بندے یہ تو بتا کہ میں نے دنیا کے اندر جو تم کو زندگی دی تھی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس زندگی کو تم نے کہاں گزارا؟ اس زندگی کو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارا یا اس زندگی کو تم نے گناہوں میں گزارا؟ اس زندگی کو تم نے نیک اور بھلائی کے کاموں میں گزارا یا اس زندگی کو تم نے بے حیائی اور برائی کے کاموں میں گزارا؟ دوسرا سوال اللہ رب العالمین کرے گا وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَاهُ، اے بندے یہ بتا تم کو بچپن اور بڑھاپے کے درمیان میں جو جوانی کی زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو تم نے کہاں گزارا؟ اس زندگی کو تم نے کہاں لگایا؟ نیکی بھلائی کے کاموں میں اس زندگی کو گزارا یا شیطان کے راستے میں گزارا یا گناہ کے کاموں میں گزارا؟ اور غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا۔ یہ بات بتلانے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ جوانی کی بہت اہمیت ہے، بہت قدر ہے، جوانی کی اہمیت کرو، اس کی اہمیت کو جانو، اس کی قدر کرو، کیونکہ ایک بندہ جوانی کی عمر میں جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی کی عمر میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کو عبادت بہت پسند ہوتی ہے بنسبت اس شخص کے جو شخص بڑھاپے کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیونکہ ایک جوان شخص ہے جوانی کی عمر میں جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اچھے ڈھنگ سے کر لے جاتا ہے، وہ رکوع سجدہ اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے، قیام اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہوتا تو اچھے ڈھنگ سے بیٹھ لے جاتا ہے۔ لیکن ایک ضعیف آدمی، کمزور آدمی، وہ ٹھیک ڈھنگ سے نہ تو رکوع کر پاتا ہے، نہ سجدہ کر پاتا ہے، نہ قیام کر پاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نوجوان کی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جوانی کی عمر میں آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ جوانی کی عمر یہ طاقت اور قوت کی عمر ہوتی ہے۔
اور لیکن بڑھاپے کی عمر میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، آدمی کمزور رہتا ہے، اس حالت میں ہر کام نہیں کر پاتا ہے، اس لیے جوانی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور تیسرا سوال وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور اے اللہ کے بندے یہ بتا کہ دنیا کے اندر جو تم نے مال کمایا تھا اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا تھا؟ جو تم نے بزنس کیا تھا، یہ بزنس کے ذریعے تم نے حاصل کیا تھا، وہ بزنس کیسا تھا؟ حلال تھا یا حرام تھا؟ تم نے مال کو حلال طریقے سے کمایا تھا دنیا کے اندر یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ تم نے مال کو سود بیاج کے ذریعے سے، لون کے ذریعے سے کمایا تھا یا تجارت کاروبار کے ذریعے سے محنت مشقت کر کے کمایا تھا؟ اے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تم نے مال کو کیسے کمایا تھا۔ اور چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اللہ کے بندے یہ بھی بتا تم نے مال کو کمانے کے بعد میں اس کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا شیطان کے راستے میں خرچ کیا؟ نیکی کے کاموں میں خرچ کیا یا برائی کے کاموں میں خرچ کیا؟ اور آخری سوال پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، جو تم نے علم حاصل کیا، قرآن حدیث کا علم حاصل کیا، اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ یہ بھی اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ لہذا ہم اور آپ کو اس تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے اس جوانی کو جو تم نے ہم کو عطا کی ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی زندگی کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، دین کی باتوں پر مکمل عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔